ناظرین، جب ہم انسانی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو بہت ساری اقوام ایسی نظر آتی ہیں جو اپنی بدکاری کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے غلط کاموں کی وجہ سے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے خدا عز و جل کے عذاب کی مستحق ٹھہریں۔ جب وہ قومیں گناہوں کی ایک خاص سٹیج پر پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان اقوام پر اپنے انبیاء کو بھیجا کہ وہ ان قوموں کی تصحیح کریں، ان کو تبلیغ کریں۔ تو جب ان اقوام نے دعوت قبول نہیں کی اور اپنے گناہوں پر ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوموں کو تباہ کر دیا۔ اسلامی تاریخ میں ایسی بہت سی قومیں گزری ہیں، جیسے قوم نوح شدید ترین طوفان سے غرق ہو گئی، قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے بغولوں کے عذاب سے تباہ کر دیا، قوم سمود اونٹنی کا واقعہ، قوم سبا کو زلزلے سے تباہ کر دیا گیا۔ لیکن آج ایک ایسی قوم کا ذکر کرنا ہے، ایک ایسی قوم کا تذکرہ کرنا ہے جس کے گناہوں کی، جن کی بدکاریوں کی مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی، اور وہ قوم ہے قوم لوط۔ یہ قصہ ایک اعتبار سے حیرت انگیز بھی ہے اور ہر اعتبار سے سبق آموز بھی ہے۔ یہ ایک داستان عبرت ہے۔ ناظرین، قذف کے معنی ہے پتھروں کی بارش ہونا۔ جی ہاں، آسمان سے پتھر بارش کی طرح برسے تھے، اور وہ جگہ آج بھی دنیا کے لیے ایک عجب سما پیش کرتی ہے۔ ملک شام کا ایک صوبہ ہے حمص، اس کا ایک شہر تھا جس کا نام صدوم تھا۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ آپ علیہ السلام صدوم کے نبی تھے، اور آپ علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں آئے تھے، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بہت خدمت کرتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے آپ نبی بنائے گئے تھے۔ شہر صدوم کی خوشحالی کی وجہ سے کافی لوگ مہمان بن کر ان کی وادیوں میں آتے، اور اس شہر کے لوگوں کو مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ مگر اس شہر کی وجہ شہرت یہ تھی کہ وہاں کے لوگ کافی بخیل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن و جمال سے نوازا تھا۔ خوبرو لوگ تھے، حسن و جمال کی دولت ان کے پاس تھی، حسن و جمال کی دولت سے مالا مال تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہمارے شہر کو وزٹ کرتے ہیں اور ہمیں ان کی مہمان نوازی کرنی پڑتی ہے تو وہ تنگ ہو چکے تھے۔ اس صورتحال میں شیطان مردود نے اپنا اتنا خطرناک وار کیا۔ اب ظاہر ہے کہ شیطان، جس نے ہمیشہ ہی اولاد آدم کو گمراہ کرنے کا چیلنج کیا ہوا تھا، ٹھانی ہوئی تھی، اب وہ ہر وقت اسی طاق میں رہتا ہے جہاں داؤ لگے وہ اپنا کام شروع کر دے، چاہے ایسا کرنے کے لیے اسے جو بھی انداز اپنانا پڑے۔ تو یہاں آپ سنیے کہ اس نے کیا کیا۔ تو ایسی صورتحال میں شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ اپنے مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو، انہیں اپنے سے دور کرنا چاہتے ہو، تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی مہمان تمہارے شہر میں آئے تو تم زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور آہستہ آہستہ یہ قوم اس برے کام کی عادی بن گئی۔ دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی اس طرح شیطان نے کروائی۔ وہ پہلے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا، یہاں تک کہ وہ بدفعلی کروانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کا ان لوگوں کو ایسا چسکا لگا کہ اس برے کام کے عادی ہو گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے کام سے منع کیا، انہیں بتایا کہ یہ بہت سخت گناہ ہے۔ جب ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی تو اللہ عز و جل نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے جو بیان فرمایا، اس کو پارہ 8 سورہ الاعراف آیت نمبر 80 اور 81 میں ان الفاظ میں ذکر کیا گیا۔ ترجمہ کنز الایمان: کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔
لیکن حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے دنیا اور آخرت کی بھلائی پر مشتمل بیان عافیت کو سن کر بے حیا قوم نے بجائے سر تسلیم خم کرنے کے جو بے باکانہ جواب دیا، اسے پارہ 8 سورہ الاعراف آیت 82 میں ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا بلکہ یہی کہنا تھا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ لیکن جب قوم لوط کی سرکشی اور خصلت بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور قوم کی بدکاری کی خصلت کے خیال سے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نہایت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے مکان عالیشان کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے برے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا مگر وہ اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو متفکر اور رنجیدہ دیکھ کر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا، یا نبی اللہ، آپ غمگین نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ عز و جل کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ مومنین اور اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے کہیں دور نکل جائیے، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اس شہر کی 500 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر اس زور سے پتھروں کا می برسا کہ قوم لوط کی لاشوں کے بھی پرکچے اڑ گئے۔ عین اس وقت جبکہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو کہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکلا، ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ پارہ 8 سورہ الاعراف آیت 83 اور 84 میں ارشاد رب العباد ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک می برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک تاجر اس وقت کاروباری طور پر مکہ مکرمہ آیا ہوا تھا، اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک لیا کہ یہ اللہ عز و جل کا حرم ہے۔ چنانچہ وہ پتھر 40 دن تک حرم کے باہر زمین و آسمان کے درمیان معلق رہا۔ جو ہی وہ تاجر فارغ ہو کر مکہ مکرمہ سے نکل کر حرم سے باہر ہوا تو وہ پتھر اس پر گرا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا کہ اللہ عز و جل کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس بولا، اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جب مرد مرد سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانی ہیں، اور جب عورت عورت سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانیہ ہیں۔ اور حضرت سیدنا وکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص قوم لوط کا سا عمل یعنی بدفعلی کرتا ہوگا اور بغیر توبہ کیے مرے گا تو تدفین کے بعد اسے قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا، یعنی قوم لوط کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا۔ آپ نے سنا کہ قوم لوط کی بستیوں کو کیسے الٹ دیا گیا اور پھر ان لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوئی اور اس زور سے بارش ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے۔ تو یہ پہلے بھی برسے ہیں اور قیامت سے پہلے بھی برسیں گے۔ ذرا سوچئے کہ یہ کیسا غیر فطری عمل ہے کہ مرد کا مرد کے ساتھ برا کام کرنا اور عورت کا عورت کے ساتھ۔
آج گیز اور لیسبینز کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ خدایا سمجھیے، ایسی قومیں برباد ہو گئیں، تباہ ہو گئیں جنہوں نے اس قسم کے کام کیے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ان کی بے حیائی کی وجہ سے ایسا عذاب دیا کہ ان سے پہلے کسی بھی امت کو ویسا عذاب نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ایسے تمام افعال سے ہماری حفاظت فرمائے جو اس کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ دعا ہے پروردگار پاک سے کہ اللہ عز و جل ہمیں قوم لوط سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری امت کو اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔